بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آگے تفصیل ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ کے مزاجوں میں اختلاف۔ فرمایا کہ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے درمیان بھی خلاف طبع امور پیدا ہو جاتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد ان دونوں بزرگوں سے زیادہ افضل انسان اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ان دونوں کے تعلق کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے نام ہمیشہ ایک ساتھ آیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم یوں کہا کرتے تھے کہ جاء ابوبکر و عمر، ذہب ابوبکر و عمر، خرج ابوبکر و عمر۔ جہاں نام آ رہا ہے دونوں کا ایک ساتھ آ رہا ہے۔ اس طرح یک جان دو قالب تھے، ہر وقت ان دونوں کا نام سامنے ہوتا۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کی ضرورت پیش آتی، فرماتے ذرا ابوبکر اور عمر رضی اللہ کو بلاؤ۔ کبھی دونوں میں جدائی کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی عزت کرنے کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سے فرمایا کہ آپ میری زندگی کی ساری عبادتیں مجھ سے لے لیجئے اور سارے اعمال مجھ سے لے لیں، اور وہ ایک رات جو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے وہ مجھے دے دیں۔ دونوں کے درمیان عظمت اور محبت کا یہ عالم تھا، لیکن دونوں کی طبیعتوں میں اختلاف تھا، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کے درمیان اختلاف بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کوئی بات کہہ دی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ ناراض ہو کر چل دیے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ ان کو منانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے یا بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ چنانچہ ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی مجلس کی طرف آ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو تمہارے دوست آ رہے ہیں یہ آج کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف جب عمر فاروق رضی اللہ، جنہوں نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا، جب تنہائی میں پہنچے تو ان کو بڑی شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ میں نے یہ بہت برا کیا کہ اول تو صدیق اکبر رضی اللہ سے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر جب وہ میرے پیچھے آئے تو میں نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ چنانچہ گھر سے باہر نکلے اور صدیق اکبر رضی اللہ کے پیچھے چل پڑے کہ جا کر ان کو مناؤں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ بھی بیٹھے ہیں۔ مجلس میں آ کر اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، ان سے زیادہ غلطی نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیجئے، اصل میں غلطی میری تھی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ اور دوسرے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ کیا میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ دو گے یا نہیں؟ یہ وہ شخص ہے کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ کذبت، یعنی صرف اس نے کہا تھا صدقتا۔ یہ تنہا وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ تم سچ کہتے ہو۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما جیسے انسان جن کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک ساتھ آتا تھا، ان کی طبیعتوں میں مزاجوں میں بھی اختلاف تھا، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کی طبیعت ایک جیسی ہوں، جیسا تم چاہتے ہو دوسرا بھی ویسا ہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔
کوئی باپ یہ چاہے کہ میرا بیٹا 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیٹا یہ چاہے کہ میرا باپ 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی شوہر یہ چاہے کہ میری بیوی 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیوی یہ چاہے کہ میرا شوہر 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب آدمیوں کے ساتھ رہنا ہوگا تو پھر تکلیفیں بھی پہنچیں گی۔ آدمیوں کے ساتھ رہنا اور ان سے تکلیفیں پہنچنا یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا نہیں جا سکتا۔ لہذا جب آدمیوں کے ساتھ رہنا ہے تو یہ سوچ کر رہنا ہوگا کہ ان سے مجھے تکلیف بھی پہنچے گی اور اس تکلیف پر مجھے صبر بھی کرنا ہوگا۔ اگر صبر نہیں کرو گے تو لڑائیاں، جھگڑے، فتنے اور فساد ہوں گے، اور یہ چیزیں وہ ہیں جو دین کو مونڈ دینے والی، یعنی ختم کر دینے والی ہیں۔ لہذا جس کسی سے کوئی تعلق ہو، چاہے وہ تعلق رشتہ داری کا ہو، چاہے وہ تعلق دوستی کا ہو، چاہے وہ زوجیت کا تعلق ہو، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان تعلقات میں تکلیفیں بھی پہنچیں گی اور ان تکلیفوں پر مجھے صبر کرنا ہوگا، اور ان تکلیفوں کو مستقل ناچاکی کا ذریعہ نہیں بناؤں گا۔ ٹھیک ہے، ساتھ رہنے کے نتیجے میں تلخی بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن اس تلخی کو مستقل ناچاکی اور منافرت یعنی نفرت کا ذریعہ بنانا ٹھیک نہیں۔ آگے تفصیل اور ہے تکالیف سے بچنے کا طریقہ، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سناتے ہیں۔